بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ اگلی آیات میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ جس کے بارے میں اکثر ہم لوگ غلطی کا شکار رہتے ہیں، جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو دنیا کے لیے اور یہ کام آخرت کے لیے، یہ ہم نے تقسیم کر دی۔ یہ ٹوٹلی ایبسولوٹلی غلط تقسیم۔ دین اسلام جو قرآن مجید جس کا کانسیپٹ دیتا ہے، اس میں انسان اگر چاہے تو اپنا ہر کام جس کو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی یا کم علمی یا غلط کانسیپٹ ذہن میں بٹھا لینے کی وجہ سے جس کو وہ دنیا سمجھ رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ دنیا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، وہ دنیا کے جو دین سے الگ ہے وہ عذاب کا سبب ہے، اسی کی مذمت ہے شدید ترین الفاظ میں قرآن کریم میں۔ وہ دنیا جو دین سے ہٹ کے، اور آج لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، جب کوئی خرابی کرے کوئی بندہ کہے کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی رکھنی پڑتی۔ یہ وہی دنیا پرستی ہے، ورنہ وہ دین جو انسان کی دنیا کے بارے میں چپ کر جائے کہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا کرنا ہے، وہ دین دین کامل کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور اللہ جو سب سے بڑا سچا ہے، اس نے فرما دیا میں نے دین کامل کر دیا۔ اب توجہ سے اس کا ترجمہ سنیے گا۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے، جس کا ارادہ آخرت کا ہو۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے تو ہم اسے دنیا میں کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ واقعاً اس کو خدا کی خاطر کریں گے، دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو اس کام میں آپ اللہ کی نافرمانی سے آپ کو رکنا پڑے گا، کیونکہ اب آپ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو باس کے خلاف تو نہیں کام ہو سکتا۔ اگر کام کا باس، آپ کے کاموں کا بڑا باس اللہ ہے، سردار اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پہلا کام کیا ہے کہ آپ اس کام میں خدا کی نافرمانی نہیں کریں۔ دوسرا کہ آپ نے وہ کام کیا تھا، وہ ظاہری طور پر ٹپیکل دینی کام نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اس کو خدا کا حکم سمجھ کے کیا اور خدا کے قانون کے دائرے میں لا کر کیا، تو آپ نے دنیا میں تو کمایا، آپ نے دکان پر کچھ بیچا، آپ نے تجارت کی، آپ نے نوکری کی، سب کچھ جو آپ کو دنیا کے لیے چاہیے تو وہ ملا۔ لیکن آپ قیامت کے دن دیکھو گے کہ آپ کی عبادات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا کوئی چیز آپ نے بیچی تھی، پیسے کمائے تھے، وہ بھی آپ کی نیکیوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو اللہ کہتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے علاوہ باقی سارے انسان گھاٹے میں، ایک گھاٹا یہ ہے کہ وہ کام جس سے آپ دنیا و آخرت دونوں میں پروفٹ لے سکتے تھے، اس کو آپ صرف دنیا میں اکتفا کر دیں۔ تو یہ خدا کہنا چاہتا ہے کہ جس کا آخرت کا ارادہ ہو تو ہم بڑھا، اور آخرت میں کیا ہے، اللہ نیکیوں کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے اجر دینے۔ دنیا کا جس کا ارادہ وہ ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت میں یہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک مومن وہ ہے کہ جو اپنی دکان پر بیٹھا، اپنی نوکری میں بیٹھا، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں بھی اس کو ویسی ہی فیلنگ ہو یا ملتی جلتی ہو جیسی اس کو مثلا مسجد میں آ کر یا امام بارگاہ میں آ کر نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی وہی کام اللہ ہی کے لیے خداوند عالم نے کہا ہے وہ کرنا ہے تو کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے احادیث سنی، حدیث موجود ہے، بعض لوگوں کی، آپ مثلا عالم کی نیند جاہل کی جاگ کر عبادت سے افضل ہے۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ عالم ایک بہت ہی یوزفل کام کرتا ہے، دوسروں سے عبادت وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے تک محدود ہے۔ عالم اگر نہ سوئے، یہ سونا سونے کے عشق میں نہیں ہے، یہ سونا اس لیے کہ صبح مثلا جلدی اٹھنا ہے، عبادت خدا بھی کرنی ہے، اس کے بعد اپنی ذمہ داری ڈیوٹی ادا کرنی ہے مجھے۔
اب یہ سونا اس پورے پروسیس کا حصہ ہے، یہ لازمی ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، ورنہ وہ بھی نہیں ہو سکتا. رات کا جاگا ہوا وہ کام بھی صحیح نہیں کر پائے گا، نہ صبح عبادت صحیح کر پائے گا، نہ مثلا اگر اور کوئی ڈیوٹی وہ صحیح کر پائے گا. تو اس نے جو کام کرنا ہے اس کی وجہ سے اس کا سونا بھی، ایک بندہ جو اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے اگرچہ عبادت ہے، افضل ہے. لہٰذا اس پر ہم جلدی سے گزر نہ جائیں، اس میسج کو یاد رکھیں کہ ہر بندہ اسیس کر سکتا ہے کہ میں جو میرے ڈیلی روٹین کے کام ہیں ان میں سے کتنے کاموں میں مطلب واقعا میں کہہ سکتا ہوں قربتاً اللہ. ہونا یہ چاہیے کہ آہستہ آہستہ قربتاً اللہ کے علاوہ والے کام سمٹتے آئیں، اور انسان کے سارے قربت، اولاد سے پیار وہ بھی قربتاً اللہ، بیوی اور شوہر کی محبت اور آپس میں کوآپریشن، ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سیکریفائس کر دینا، ایک کا موڈ خراب ہے دوسرا برداشت کر لے، اس کا خراب ہے، یہ سب کا سب قربتاً اللہ. خدا یہ چاہتا ہے. انسان اگر خدا کے لیے کرے تو اس کے دنیا تو وہی ہے جو ہونی ہے، لیکن آخرت میں بھی اس کا اجر پائے گا. اور یہ بہت پروفٹ والا بزنس ہے، کاروبار ہے، پیکیج ہے. صدق اللہ العلی العظیم.